اگر تم عارف ہو تو تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ وہ ولی قدم کیوں اٹھا رہا ہے، یہ ولایت میں لازم ہے۔ اب میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ ایک مفتی قدم کیوں اٹھا رہا ہے، تو یہ مجھے پتہ ہے۔ یہ ظاہر بن خشکوں کو میں جوابات دے رہا ہوں۔ مولوی کے شر میں بھی اللہ نے خیر رکھا ہوا ہے، یہ راز ہے کیا ہے؟ بعض اوقات ہے نا وہ شر سے شیاطین، اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی خیر چھپا کے رکھا۔ اب وہ شر کیا ہے؟ یعنی ایک مولوی چلا کہ گناہوں میں ڈوب گیا، یا مولوی یا بزرگ، تو شر میں ڈوبا نا، جب وہ بعد میں خیر کی طرف آئے گا تو سارے شیطان کے ہر پہ جانے گا کہ نہیں جانے گا؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اصل چیز ہے کہ اس کو پلا دو ایک دفعہ اللہ کے عشق کی شراب۔ جب اللہ کے عشق کی شراب پی لینا، پھر جتنا بھی بگڑ جائے واپس لوٹ کے گھر ہی آئے گا۔ بگڑنا خشکے کا ہے، اور یہ انگریزوں نے تحقیق کی برہمن سارے، جب لوگوں کو ارتداد میں مبتلا کرنے والے گئے تو انہیں کہا ہر اس مسلمان کو گمراہ کیا جا سکتا ہے کہ جس کا کسی ولی سے تعلق نہ ہو، اور جو کسی ولی سے، کامل ولی سے بیعت ہو چکا ہے، ایسے مسلمان کو گمراہ کرنا مشکل ہے۔ یہ تحقیق لکھی گئی تھی۔ قادیانی صوفی نہیں تھا، نبوت کا دعویٰ کر کے بیٹا۔ کسی بزرگ سے بیعت نہیں تھا، نبوت کا دعویٰ کر بیٹا۔ روافض صوفی نہیں ہے، سارے گمراہ۔ معتزلی کسی صوفی سے تعلق نہیں، سب گمراہ۔ خوارج تصوف کو نہیں مانتے، گمراہ۔ اور جنہوں نے صوفیوں کے ہاتھ میں ہاتھ رکھا، ان علماء نے وہ شمس کامل بن کے دنیا کو وہ کرو۔ جتنے بھی اہل حق گزرگے، یہ سب کسی نہ کسی سے بیعت ہوئے۔ ابتدا امام ابو حنیفہ سے رکھ لو، امام جعفر صادق کے مرید بنے، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل بشر حافی کے مرید تھے۔ دیوبند حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کا مرید، شاہ اسماعیل شہید جیسا شخص۔ تم آج کے پنجپیری کے ان کی کتاب پڑھو، تقویت الایمان، تم ایسے ہل جاؤ گے۔ سید احمد شہید کا مرید، یعنی اتنے متشدد علماء بھی تصوف کے بغیر نہیں رہ سکے۔ ابن تیمیہ خود قادری سلسلے کا خلیفہ، شیخ طاہر پنجپیری نقشبند میں خلیفہ۔ کوئی بھی ایسا بزرگ تمہارا نہیں ہے جو تصوف سے باہر۔ اگر تم اس بزرگ کو حق مانتے ہو تو وہ کسی نہ کسی صوفی کے ہاتھ میں ہے، اور پنجپیری شیخ طاہر کو سب سے بڑا بزرگ مانتے کہ اس کے لیے سب کچھ ہے، وہ بھی مرید ہے۔ سنت میں حضرت مدنی کا اور تصوف میں حسین علی کا خلیفہ ہے۔ اور آج کا ایک پنجپیری اٹھ کے کہتے ہیں تصوف شرک کے گمراہی ہے۔ سادہ کٹوائی سر گروہ سے خورے دا خرق نہ کدا غٹ سر دے نیولے جان نہ دلا ملام جوڑ کرے۔ جہاں بزرگ کسی صوفی کی بات کرتے تھے مراد جاہل صوفیہ ہے، اور جہاں کسی مولوی کے خلاف بات کرے صوفی تو اس سے خشک مراد ہے۔ اس سے مراد اہل حق علماء اور اہل حق کامل صوفیہ مراد نہیں ہوتے۔ صوفیہ جوہلا نے صوفیت کا لبادہ اڑا ہوتا ہے، اور خشکوں نے علماء حق کا لبادہ اڑا ہوتا ہے، اس کو پہچاننا ہوتا ہے۔ اس سے مراد اہل حق علماء نہیں ہے، نہ اہل حق کامل اولیاء ہے۔ اور جہاں انہوں نے کسی شے میں صوفیہ کا انکار کیا تو انکار تصوف سے نہیں کیا، بلکہ کسی نے حدیث کی وجہ سے کیا، یعنی محدثین نے ان کی سند کو نہیں مانا۔ کون سی سند؟ وہ جو بدنی چلی رہی ہے، کشفی سند کا انکار، بدنی سند کا انکار نہیں ہے۔ یعنی اگر صوفی نے کوئی کشفی کیا تو اس کی روایت کو نہیں مانا، مگر پتہ تو ہے نہیں، شروع ہو جائیں گے۔ ابن تیمیہ قادری سلسلے میں خلیفہ، امام راضی کتنا بڑا عالم ہے، کس کا مرید تھا؟ نجم الدین کبریٰ۔ یعنی اہل حق علماء میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ کسی کا تعلق اہل باطن سے نہ ہو، سب کا رہا ہے۔
موجودہ اہل نجد بھی جتنے علماء یہ بھی مانتے تصوف کو، مگر کاملین کے ساتھ. جہاں صوفی کا انکار آ رہا ہے تو یہ علی حجویری کے اصول کے مطابق وہ صوفی ہے ہی نہیں. علی حجویری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کے صوفی کا عالم ہونا ثابت ہے، یعنی جس صوفی کے پاس علم ابھی نہیں آیا یہ صوفی نہیں ہے. صوفی کا عالم ہونا ثابت ہے مگر عالم کا صوفی ہونا نہیں. گویا تصوف میں علم ہے تو عالم بنے گا نا، مگر علم عالم کے پاس تصوف نہیں، اس کو سیکھنا پڑے گی. اور یہی اکابرین کا ہو رہا ہے. یہ نہیں کہ یہ عالم نہیں تھے. بشر حافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام احمد بن حنبل کے شاگرد تھے تو یہ بشر حافی کے لیے کھڑے ہو جائے. تو یہ اسناد والے عالم ہوتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کہ جتنے بھی امام گزرے یا صوفیاء ان کے پاس اسناد نہیں تھے. اسناد ہے، میرے پاس بھی اسناد ساری ہیں. یہ چیرا چیرا بزرگ گزرے، باقی سب باقاعدہ عالم ہوتے تھے.